حجتullah فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک سکول میں استاذ تھے، تو ایک استاذ وہ تھا جو ان سے حسد کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد امین اکاڑوی حنفی دیوبندی ہے، لہٰذا یہ درود پاک کا قائل نہیں ہے، تو وہ انہیں بار بار اس بات پہ کوستا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ امین اکاڑوی درود کا قائل نہیں ہے، اسے بلاؤ، اس کی سرزنش کرو، اس سے پوچھو یہ درود پاک کیوں نہیں مانتے۔ ہیڈ ماسٹر حیران ہوئے، انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، عالم دین ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے، وہ درود پاک کے منکر ہوں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ درود پاک نہیں مانتے، انہیں بلاؤ۔ ہیڈ ماسٹر نے بلایا، حضرت اکاڑوی تشریف لائے، کہا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ درود پاک کے منکر ہو۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا اللہ کی لعنت اس بندے پہ جو اپنے نبی پر درود کا منکر ہو۔ یہ کس نے کہا؟ ہم تو درود پاک کے قائل ہیں، ہم درود کے منکر کو ناری اور بے ایمان کہتے ہیں، ہمارا کوئی درود پاک کے انکاریوں سے واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ثبوت دیں۔ انہوں نے کہا جب ہم التحیات ختم کرتے ہیں نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی کہہ کر درود پاک پڑھتے ہیں، اور درود پاک کے بغیر نماز کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ تو حضرت اکاڑوی کی بات سن کر پرنسپل وہ ہیڈ ماسٹر مطمئن ہوا، انہوں نے اس استاذ کو بلایا جس نے شکایت لگائی تھی، وہ بھی آ گئے، اس سے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں درود پاک کا قائل ہوں، میں نے دلیل پوچھی، انہوں نے دلیل بتائی کہ ہم نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی بھی پڑھتے ہیں، اللہم بارک بھی پڑھتے ہیں، اور درود پاک کے بغیر ہم تو نماز کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ اب تو نے الزام لگایا، اب بتا تیری تسلی ہو گئی؟ اس نے کہا حضرت نہیں، یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا جی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ آگے بھی حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تھے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ خدا کی قسم رب نے انہیں سمجھانے کا وہ طرز دیا تھا، ہم نے حضرت نانوتوی کو نہیں دیکھا، حضرت اکاڑوی کو جس نے دیکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت نانوتوی کی روح بولتی تھی۔ اللہ کی قسم مشکل سے مشکل مسئلے کو آسان سے آسان تر سے آسان ترین بنانے کا ملکہ ان کو حاصل تھا، اس ملکے پہ قادر تھے۔ دوسرے کو فائدہ دینے کے انداز کی گفتگو رب نے انہیں ودیعت فرمائی تھی۔ انہوں نے اس استاذ کو دیکھ کر پرنسپل کو کہا حضرت اس کا الزام غلط ہے، ہم بیٹھ کے درود بھی پڑھتے ہیں، ہم علماء حق کھڑے ہو کر درود بھی پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، جب جنازہ پڑھنے لگتے ہیں دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جی یہ بھی ہمارے اوپر اعتراض ہے، ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ پہلی تکبیر دعا واسطے اللہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، پھر درود واسطے رسول اللہ کے، ہم دوسری تکبیر کے بعد درود پاک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ یہ بندہ الزام لگا رہا، اب تو پرنسپل خوش ہوا، اس نے اس استاذ کو دیکھ کے کہا اگر تیرے دل میں اخلاص ہے، حسد نہیں ہے، تو تجھے مان لینا چاہیے کہ یہ درود پاک کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہروڑ پکا ضلع لودھرا کے دوستو ضد کا علاج نہیں ہوتا، اللہ کی قسم ضد لا علاج ہوتا ہے۔ جہاں ضد آ جائے، جہاں دلیل نہ ہو، جہاں اناد آ جائے، جہاں تعصب آ جائے، جہاں فساد آ جائے، جہاں تکبر و تعلی آ جائے، وہاں پر باتیں بنتی نہیں، بگڑا کرتی ہیں۔ اس نے کہا حضرت اب بھی مجھے اعتراض ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا اب کیا اعتراض ہے؟ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت درود تو مان گیا، لیکن یہ درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی ہم پہ الزام ہے،
ہم اس درود کے بھی قائل ہیں، لیکن جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ صبح نماز میں صبح کی نماز ہوتی ہے، ظہر میں ظہر ہوتی ہے، عصر میں عصر ہوتی ہے، مغرب میں مغرب ہوتی ہے، عشاء میں عشاء ہوتی ہے۔ کل کو یہ نہ کہہ دے اس نماز میں اس نماز کو پڑھ لو، بابا اذان میں الصلاۃ خیر من النوم صرف صبح میں کیوں کہتے ہو؟ ہر اذان میں کہہ دو۔ ہو سکتا ہے دوپہر میں گرمیوں کے اندر کوئی کیلولے کے بعد سویا ہوا ہو، اسے بھی کہہ دو الصلاۃ خیر من النوم، اور تیرے کیلولے کی نیند سے ظہر کی نماز بہتر ہے۔ اگر کوئی کہے گا ہم کہیں گے غلط کہہ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر نے یہ لفظ سکھائے ہیں، بتائے ہیں، سنائے ہیں، اذان میں ایڈ کروائے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے صرف صبح کی نماز میں یہ حکم فرمایا ہے، باقی نمازوں میں لفظ اذان ہے لیکن فجر میں ہے، ظہر میں نہیں ہے، فجر میں ہے، عصر میں نہیں ہے، فجر میں ہے، مغرب میں نہیں ہے، فجر میں ہے، عشاء میں نہیں ہے، فجر میں ہے، جمعہ میں نہیں ہے۔ ہم نہیں کہیں گے لفظ اچھا ہوگا تب بھی نہیں کہیں گے، لفظ کیسا ہوگا تب بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ حضور پاک نے ادھر کہنا نہیں سکھایا۔ کہا بالکل ایسی بات ہے، کہا درود پاک کے بھی اپنے انداز اور صیغے ہیں۔ ہم جب دور ہوتے ہیں، رسول اللہ مدینہ طیبہ میں ہیں، تو درود پاک کیا ہے؟ درود پاک تحفہ ہے۔ تحفے کا اصول یہ ہے جب بندہ دور ہو تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے، جب بندہ قریب ہو قریب سے تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ پینے کے گلاس یہ کانچ اور شیشے سے بنا ہے، حضرت مولانا کو ایک شاگرد نے بھیجا کراچی سے، تو کراچی سے دے گا نہیں، کراچی سے بھیجے گا، لیکن جب ادھر آئے گا اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا۔ تحفے کا انداز یہ ہے، تحفے کا اطوار یہ ہے، تحفے کا طرز یہ ہے، تحفے کا اصول یہ ہے، تحفے کے معاملات یہ ہیں۔ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے خود پیش کیا جاتا ہے۔ کا درود پاک بھی تحفہ ہے۔ ہم دور ہوتے ہیں، حضور پاک مدینہ طیبہ میں ہیں، ہم ادھر سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارے محبوب رسول حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھ ناچیز کا یہ تحفہ پہنچا دے، اور اللہ یہ توفیق دے کہ ہم مدینہ طیبہ پہنچیں۔ کہروڑ پکا کے دوستوں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب لوگوں کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جب امتی پہنچے سرکار کی دربار میں، جب امتی پہنچے رسول اللہ کے در اقدس پہ، جب امتی پہنچے رسول اللہ کے روزے پہ، جب امتی کو یہ شرف و سعادت و عزت ملے کہ وہ سرکار کے سامنے مواجہ شریف روزہ اقدس گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبوی میں پہنچے، پھر وہ تحفہ پیش کرے گا، تحفہ بھیجے گا نہیں، کیونکہ سرکار سامنے ہے۔ پھر کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر حضور پاک کو کہے گا السلام علیک ایھا النبی، پھر حضور پاک علیہ السلام کو درود پیش کرے گا۔ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا ہم علماء حق الحمدللہ عقل مند ہیں۔ علماء دیوبند کو اللہ نے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے درسگاہ دی ہے، اور مسئلے کو دل میں بٹھانے کے لیے خانقاہ دی ہے۔ ہم درسگاہ کے بھی قائل ہیں، ہم خانقاہ کے بھی قائل ہیں، کیونکہ درسگاہ میں پڑھا جاتا ہے، خانقاہ میں اللہ اللہ کر کے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم درود پاک کے لیے عقل بندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دور سے اللہ کے ذریعے بھیجتے ہیں، قریب سے حضور کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان سبحان تکبیر، دار ختم نبوت، اللہ کے اہل سنت والجماعت۔ یہ بات اسی لیے کی ہے کہ ہم درود پاک کے قائل ہیں، ہم ادھر سے فرشتوں کے ذریعے بھجواتے ہیں، ہم ادھر رسول اللہ کو خود پیش کرتے ہیں۔ تو ہم درود پاک کے قائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم صبح میں ہے، ظہر میں نہیں ہے، پیش روزے پہ ہوتا ہے، بھیجا ادھر سے جاتا ہے، بس یہ طے ہے۔
مسئلہ یہ ہے ہر جگہ کے معاملات میں فرق دیکھنا پڑے گا بھائی، ہر جگہ کی بات ایک نہیں ہے، ورنہ بندہ پھر ظہر میں بھی اونچی نماز سے قرآن پڑھے، اونچی نماز میں ظہر میں کیوں نہیں پڑھتا، امام آہستہ کیوں پڑھتا ہے، صبح میں اونچی کیوں پڑھتا ہے؟ بابا اس میں عقل نہیں چلے گا، سرکار کا حکم چلے گا۔ حکم بے شک بے شک۔ تو حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ میں نے اسی پر آپ کو واقعی اس لیے عرض کیا ہے کہ پتہ نہیں آپ بھی درود پاک کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی سوالات رکھیں، کوئی اشکالات رکھیں کہ بھئی یہ درود کے قائل ہیں یا قائل نہیں ہیں۔ مسئلہ لڑائی کا نہیں ہے، اعتراض کا نہیں ہے، فساد کا نہیں ہے، پھڈے کا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کا نہیں ہے، مسئلہ ایک ہے۔ اگر ہمارا مسئلہ ہمارا مخالف سمجھ جاتا وہ کبھی اعتراض نہ کرتا، اور ہمارا اپنا سمجھ جاتا یہ اس اعتراض کا جواب دے دیتا۔ مسئلہ یہ ہے مخالف نے سمجھا نہیں ہے، اعتراض کر دیا، اپنے نے سمجھا نہیں ہے، جواب نہیں دے سکا۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنا مسئلہ دلیل کے ساتھ، قوت دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ ہستے چہرے ہوئے بھی بندہ گفتگو کر سکتا ہے، منہ میں مچوڑ کے تے رات دے 12 منہ تے وجہ کھڑوتے ہوئے فائدہ، کھلی کھلی بندہ بات کرے، چہرہ واضح رکھ کے بات کرے، دلیل کے ساتھ بات کرے۔ دین کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، دین کسی کے ابے کی میراث نہیں ہے، دین رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو دلیل سے بندہ سمجھائے، کیا ایک دوسرے کو بندہ ادھر ادھر کی گالی اور فلاں ایک دوسرے پر فتوے اور کفر کی مشینیں۔ بابا تھوڑا گزارا، ہم ایک علاقے کے ہیں، ایک وسیب کے ہیں، ایک جگہ کے ہیں، ہماری زمینیں یہاں سانجھی ہیں، ہمارے گھر یہاں سانجے ہیں، تو ہمیں دین کو بھی دین کے طرز پہ پیش کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ میں ایک علاقے میں گیا، اس علاقے میں وہاں کے علماء نے وہ جہاں ان حضرات کے ہمارے سادہ دوستوں کے تھے، ان کو سمجھایا کہ مفتی عبدالواحد آ رہا ہے، یہ حضور پاک کی عزت نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اس سے ہاتھ جس نے ملایا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ روڈ پکا کے دوستو، یہ میں اپنے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ کی بات کر رہا ہوں، بہت سخت علاقہ ہے وہاں کا۔ دیوبندیت کا کھلا پروگرام ہم نے پہلی مرتبہ جا کر وہاں چگونا چوک پر پہلی مرتبہ کیا۔ تو جب میں گیا تو وہاں کے لوگ جلسوں میں آئے، لیکن اسٹیج پہ ہمارے مجمع میں چند بندے ہمارے، باقی سارے باہر ٹھہرے، اور یوں ٹھہرے، یوں۔ پشتون روایت میں تو مہمان کی عزت ہے، ہاتھ نہیں ملا، جی خیریت خیریت ماشاءاللہ خیریت خیریت، ہاتھ نہیں ملاتے تھے کہ مولوی آنکھ بھی تمہاری ران گئی، اندر ہاتھ شد کوئی نہیں ملا۔ اتنے پریشان، میں بڑا حیران تھا کہ یار ہاتھ نہیں ملا رہے، پتہ نہیں ہوں ہاتھ ملاونا رن چھٹ دی ہے کوئی نواں مسئلہ سے، کہکرار نال ہاتھ ملاونا تو رن نہیں چھٹ دی۔ مولوی اتنی گانڈ کوئی کھلی کھلی تو نہیں لیندہ جو قبول ہے تو اللہ دے خارج کر ویندا ہے، کوئی پکی ہوندی ہے۔ لیکن میں بہت حیران تھا۔ بہرحال میں نے سیرت النبی پر بات شروع کی اور اس طرح سوالات و جوابات کو حل کیا۔ میں نے کہا ہمارے اوپر الزامات ہیں، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں دیوبندیوں تمہارے مولانا تھانوی نے لکھا ہے نماز میں گدھے گھوڑے کا خیال آئے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا لعنت ہے اگر حضرت تھانوی کی تم نے ایسی بات ثابت نہیں کی، کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے، بلکہ تو یہ ہے ہم جب اللہم صلی علی محمد کہیں گے تو نماز میں حضور کا خیال آئے گا۔ پیغمبر کے خیال آنے سے نماز کیسے ٹوٹتی ہے؟ وہ ایک عام سی بات کو اٹھا کے آپ نے کہاں پہ کہاں لگا دیا، کوئی حضرت تھانوی نے نہیں لکھا۔ اور اس طرح درود پر اور فضائل پر میں نے حقیقی موقف پیش کیا، اعتراضات کے جوابات پیش کیے۔ رب جانتا ہے میرا جلسہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ جو باہر جتنے بندے ٹھہرے تھے وہ آہستہ آہستہ آتے ہمارے پنڈال میں بیٹھ گئے، پنڈال بھر گیا۔ جلسے کے بعد لوگ مجھے گلے لگا کر ملے اور انہوں نے اپنے مولویوں کو کہا بھی اگر اسے حضور کی قدر نہیں آتی تو پھر تم ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ میرا اللہ جانتا ہے آج ہم وہاں جائیں نا اس علاقے میں، وہاں شہر کے اڈے سے لے کر وہاں تک استقبال کے لیے گلی بھر جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو نا یار، مسئلہ یہ ہے کہ سچ بتاؤ یار، سچ بولیں۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بندے کو نجات دیتا ہے، جھوٹ بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ ہم دین پہ بھی جھوٹ بولیں، ہم دین کے اوپر
یہ میرا اللہ جانتا ہے. ان حضرات میں سے مجھے کسی نے نہیں کہا اس عنوان پہ بات کرو, سب نے کہا سیرت, لیکن یہ سیرت سے ریلیٹڈ ہے کہ سیرت سے متعلق ہے, تب ہم یہ بات کریں گے, بات سمجھائیں گے تو بات بنے گی. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جتنے ساتھی ہیں, میں آپ سب سے ایک بات کا وعدہ لیتا ہوں, آپ میرے ساتھ وعدہ کیجئے ہاتھ کھڑا کر کے. اور ایک منٹ پہلے بات سن لیجئے, کیا آپ سارے رسول اللہ کے درود کے قائل ہیں یا نہیں؟ قائل ہے. ادھر سے درود پڑھیں, کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے بولیے, ہاتھ کھڑا کریں جس کا عقیدہ اور نظریہ ہے. ادھر سے درود پاک پڑھیں, کون لے جائے گا؟ رسول اللہ کے روزے پڑھیں تو رسول اللہ آپ خود سنیں گے. رسول اللہ خود سن, جو کہتا ہے حضور خود سنیں گے, وہ ہاتھ کھڑا کریں. رسول اللہ اپنے روزے اقدس سے خود درود پاک سنیں گے. جزاکم اللہ. میں عقیدے اور نظریے کی بات ہر جگہ کیا کرتا ہوں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.